یہ اللہ کی کتاب ہے جو سیدھی راہ دکھاتی ہے، سیدھی اور سادی بات اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سمجھانے کے لیے بڑے پیارے انداز سے ہمیں سمجھایا گیا ہے۔ اور یہ کتاب پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام الانبیاء پر نازل فرمائی گئی، اور سامنے جو جماعت ہے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے جو لوگ ہیں ان کی تاریخ زندگی تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں۔ صحابہ کرام کو اس کتاب کے ذریعے سے درس عظیم پیش کیا گیا، مگر یہ درس قیامت تک کے سارے انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہماری بھلائی کے لیے صحابہ کرام سے خطاب فرمایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تمام جمع ہو کر تمام لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ یعنی پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے جو احسان فرمایا وہ چیز کیا ہے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موجود ہیں، اللہ صحابہ کرام سے خطاب فرما رہا ہے، اپنے محبوب سے لگن رکھنے والے محبت رکھنے والے صحابہ سے خطاب فرما رہا ہے، تم اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں مت بٹنا، تفرقہ اپنے اندر مت ڈالنے دینا، اپنے اندر انتشار کو جگہ مت دینا۔ کیوں؟ جس میں انتشار ہو جاتا ہے وہ بکھر کے رہ جاتے ہیں، وہ بستیاں وہ لوگ تباہ و برباد ہو گئے۔ جن بستیوں میں انتشار ہو جاتا ہے، جو امن کے دامن کو چھوڑ دیتے ہیں، جو سلامتی کی دہلیز سے نکل کر ظلم کا قدم اٹھاتے ہیں، وہ لوگ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، وہ نظر آتش ہو جاتے ہیں، وہ ظلم کی آگ میں جل کر خاکستر ہو جاتے ہیں۔ رب نے فرمایا تم اگر کامیابی چاہتے ہو تو اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، اپنے اندر انتشار مت بننے دینا، تفرقہ مت ڈالنے دینا، اپنی جمعیت کو مت ٹوٹنے دینا۔ جیسا بھی ہو اپنی جمعیت کو بنا کے رکھنا، فرقہ فرقہ کی گیم مت کھیلنا، ورنہ ہارو گے تم، گیم بھی تمہاری برباد ہو جائے گی اور تمہیں کچھ نتیجہ حاصل نہیں ہوگا۔ رب نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور تم ذرا یاد تو کرو اللہ کا وہ احسان جو اللہ نے تم پر کیا۔ اللہ نے ایسا کون سا احسان کیا؟ احسان تو رب کے لمحہ لمحہ پل در پل ہم پر ہو رہے ہیں، لیکن یہ خاص احسان کی بات کی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ نے تم پر جو احسان کیا ذرا یاد کرو۔ ارے تم کیا زندگی جی رہے تھے، تم ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے۔ صحابہ کرام کا جو زندگی کا معاملہ تھا، یعنی وہ لوگ اہل عرب یہ کیا کر رہے تھے؟ آپس میں ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑ رہے تھے، ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے مال کے دشمن، جان کے دشمن، ہر طرح سے ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ اللہ نے کتنا بڑا احسان کیا، فرمایا کہ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، کہ جب کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، رب نے یاد دلا، یاد کرو تم میرے احسان کو کہ تم ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، مگر اللہ نے تمہیں ایک دوسرے کے دل کے قریب کر دیا، تو ایک دوسرے کے دل میں محبت کو ڈال دیا۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ کا احسان عظیم دیکھیے، جو اب تک جان کے دشمن تھے، جو ایک دوسرے کے مخالف تھے، ایک دوسرے کی گردن کاٹنے پر آمادہ تھے، اللہ نے ان کے دلوں کو اتنا قریب فرما دیا، آج وہ بھائی بھائی ہو گئے۔ اللہ کا سب سے بڑا فضل یہ ہے، اللہ نے انہیں بھائی بھائی بنا دیا اپنے فضل سے۔ یہ اللہ ہی کی شان ہے،
یہ اللہ ہی کا انعام ہوا کہ اللہ نے ان کو بھائی بھائی بنا دیا. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, اللہ تبارک و تعالی نے ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا. لیکن یہ کہاں ہوتا ہے کہ اگر کسی کا بھائی مار دیا جائے تو وہ پیڑھیوں تک کی سوچتا ہے کہ اس کو تباہ کر دوں گا, میں اس کی لائن ختم کر دوں گا, اس کے خاندان کو برباد کر دوں گا. ایک خون کا اثر ہوتا ہے. لیکن کسی کا باپ مارا گیا, کسی کے ہاتھ سے اس کا بھائی مارا گیا, کسی کے ہاتھ سے اس کی بہن ماری گئی, کسی کے ہاتھ سے ماں ماری گئی, لیکن اس کے باوجود اللہ کی محبت, اللہ کی رحمت بن کر ان کے دلوں میں آئی. اللہ کی رحمت محبت بن کے ان کے دلوں میں داخل ہو گئی. وہ جو کل تک دشمن تھے آج وہ بھائی بھائی بن گئے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان لوگوں پر احسان ہوا جو گمراہ تھے, جو ظلم کی وادی میں کھوئے ہوئے تھے, جو فرقہ فرقہ اور خاندان خاندان قبیلہ قبیلہ کا کھیل کھیل رہے تھے اور اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے. اپنی وادی میں ان لوگوں نے آتنک مچایا ہوا تھا. لیکن جب پرچم امن لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کی محبت کا انہیں انعام عطا فرمایا. اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا انہیں صدقہ عطا فرمایا اور فرمایا کہ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُرْفَةٍ مِّنَ النَّارِ, اور تم تو آگ کے دہانے پر کھڑے ہوئے تھے, بس مرنے کے ساتھ ڈائریکٹ جہنم میں جانے والے تھے. مگر یہ اللہ کا تم پر احسان علی الاحسان ہے کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی اور وہاں سے تمہیں ہٹایا اور تمہیں امن کی وادی میں داخل فرما دیا اور جنت کے راستے پر لا کر کھڑا کر دیا. یہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت کا صدقہ. کذالک یبین اللہ, اللہ تبارک و تعالی دیکھو کیسے بیان فرماتا ہے, دیکھو اللہ اپنے بندوں سے کیسے بات کرتا ہے, کتنی محبت سے بات کر رہا ہے. جانتے ہو کس لیے؟ تاکہ تم ہدایت پاؤ. کون لوگ؟ صحابہ کرام. میرے عزیز, جو لوگ صحابہ بنے وہ ایمان والے جو رسول اللہ کے ساتھی بنے, اور وہ لوگ جو قیامت تک رسول اللہ کی محبت دم بھرنے والے ہیں. میں کہنا چاہ رہا ہوں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر اس چیز کو واضح فرما دیا. قرآن کی تصویر کو پڑھو. آج بھی قوم مسلم اس وقت کو یاد کر رہی ہے. آج بھی وہ ٹکٹکی نظر باندھے ہوئے دیکھ رہی ہے. آج بھی دنیا کے اندر مسلمان یہ سوچتے ہیں, مسلمان یہ چاہتے ہیں وہ وقت, وہ انعام ہم پر کب آئے گا, وہ احسان اللہ کا ہم پر کب ہوگا کہ جب وہ ملت میں اتحاد ہوگا, اتفاق ہوگا. آج دنیا کے کونے کونے میں جو مسلمان ایک دوسرے کے خلاف کمر بستہ ہے, آج دنیا کے کونے کونے میں علماء جو ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں. انسان کو ذلیل کرنے میں لگا ہوا ہے. عام تو عام خواص بھی اسی بلا میں گرفتار ہیں. نفرت کا یہ وائرس جو ہماری ملت کے اندر ہے, کوئی کسی سے سیدھے منہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے. آج یہ ملت, یہ امت یہ سوچ رہی ہے یہ کب ہم پر ایسا وقت آئے گا, ہم پر کب اللہ کا احسان ہوگا کہ ہمارے جو رہنما ہیں, ہمارے جو لیڈر ہیں, یہ کب ایک پلیٹ فارم پر آئیں گے, کب اتحاد امت ہوگا, کب مسلمان بھلائی کے ساتھ یاد کیے جائیں گے, کب مسلمانوں میں یہ محبت, یہ سلامتی, یہ امن ہوگا کہ دنیا کے کسی کوشے میں چلے جائیں وہ اس سے مصافحہ کرتے یا معانقہ کرتے ہوئے نظر آئے گا. لیکن ہم جب کسی میدان میں اترتے ہیں اس کو گمراہ کہہ کے ہٹا دیا جاتا ہے. یہ تو بدعتی ہے, یہ تو بریلوی ہے, یہ تو گستاخ ہے. کسی کو ہم گستاخ کا نام دیتے ہیں, کسی کو بریلوی کا نام دے کر نفرت کا نام ڈالتے ہیں, کسی کو دیوبندی کا نام دیتے ہیں, کسی کو اہل حدیث کا نام دیتے ہیں. یہ جتنے بھی نام ہیں میرے بھائی, ہم یہ چاہتے ہیں, ہماری قوم بھی یہ چاہتی ہے کہ ہماری ملت میں اتحاد ہو, آپس میں محبت ہو. اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے. پہلی شرط کیا ہے؟ پہلی شرط یہ ہے میرے نبی کی شان میں اگر کسی کی تحریر سے, اگر کسی کی بولی سے, اگر کسی عالم کی زبان سے کوئی گستاخی ہو رہی ہے, وہ کان کھول کے سن لے, وہ اپنی تحریر کو اس کتاب سے نکال دے, کیونکہ وہ کتاب اللہ کی کتاب نہیں, وہ قرآن نہیں ہے کہ اس سے نکالا نہیں جا سکتا. اگر کسی کے انداز سے, قلم سے کوئی غلطی نبی کی شان میں ہو رہی ہے, گستاخی ہو رہی ہے, تو دنیا کے کسی بھی کونے
किसी की भी किताब है, अगर किसी भी मुअज़्ज़ज़ की लिखी है, किसी आलिम की लिखी हुई है, चाहे कितना बड़ा नाम दिया जाता है, पहला फर्ज ये बनता है, इत्तिहाद की पहली सूरत ये है कि उसको किताब से निकाल दिया जाए। अगर वीडियो के अंदर है, वीडियो से डिलीट करा दी जाए। नबी की शान में अदना से अदना गुस्ताखी भी कुफ्र है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कितना भी इख्तिलाफ आपस में है, क्योंकि नबी की शान में, नबी की जात पर एक भी हर्फ उम्मत मुस्लिमा को न गवारा है, न गवारा था, न गवारा होगा। यह है पहली इत्तिहाद की सूरत। किसी भी किताब के अंदर लिखा हुआ है, किसी भी इमाम की किताब में नबी की शान में अगर गुस्ताखी हो रही है, उसको निकाले। और अगर हमारे अकीदे पर जिस बात से हरफ आ रहा है, तो मेरे भाई किसी भी किताब के अंदर लिखा हुआ मन घड़त अकीदे बहुत बने हुए हैं, लेकिन जो मन घड़त अपनी दुकानें चमकाने के लिए जो मन घड़त अकीदे जिनकी निशानदही उलमाए किराम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी मकतबे फिक्र में है, किसी भी गिरोह में है, अपनी किताबों से निकालो। अगर तुम्हें इत्तिहाद उम्मत से मोहब्बत है, इस उम्मत से प्यार है, तुम इंतशार नहीं चाहते हो, मोहब्बत चाहते हो, तो अपने जो अकीदे मन घड़त जिसने भी लिखे हुए हैं, यार थोड़ा सा हटना पड़ेगा। आप अपनी किताबों से न हटाओ, ताकि दलाइल बार बार उनको उठाकर पेश न किए जाए। और आज तक हम उसी 100 साल 200 साल वही बातें हम किताबों में रख रखे अपनी दुकानों को आगे, अपने कारोबार को आगे चढ़ा रहे हैं, अपने कारोबार आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि ये नफरत का प्रचार करना, नफरत का कारोबार चलाना, इंतशार को कायम रखना, ये हमारी हिमाकत है। और हमारी शराफत, हमारी इंसानियत, हमारी मोहब्बत यह है, इस कौम के लिए, इस उम्मत के लिए भलाई का रास्ता यह है कि हमारी चाहे वो किताबों में तहरीर हो या हमारे अंदाज में ये मामला पेश आता हो, अपने अंदाज को भी चेंज करें और अपनी किताबों को भी चेंज करें। अगर जिनके तर्जुमों में लिखा हुआ है, तर्जुमे में अल्फाज चेंज करें। किताबों में लिखा हुआ अकीदों की किताब जो मौलाना शरीफ में लिखे हुए हैं, मौलाना शरीफ को जरा सही से समझें और अपनी दुकान शरीफ को बंद करें और हदीस शरीफ में आए और कुरान शरीफ को समझें। ये हमारे बड़ों की ये छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन अल्लाह की किताब की बात बड़ी होती है। अगर हमसे कोई गलती होती है बयान में, अंदाज में, तो हम ये फिरका की गेम ना खेलें कि फला मौलाना की शान में गुस्ताखी हो गई, फला मौलाना की शान में गुस्ताखी हो गई, फला पीर की शान में गुस्ताखी हो गई। अरे हमारा नजरिया तो यह होना चाहिए, चाहे सारे जमाने की शान में गुस्ताखी हो जाए, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जर्रा बराबर गुस्ताखी नहीं होना चाहिए। जिन किताबों से, क्योंकि जितनों ने भी किताबें तहरीर की हैं, अल्लाह की मुकद्दस किताब के बाद कोई भी मासूम नहीं है, चाहे वो उसूल की किताब है, चाहे वो फिक़्ह की किताब है। किसी भी इंसान के अंदाज में, तहरीर में खामी हो सकती है, अकीदा बनाना पड़ेगा। और अगर तुमने ये समझ लिया है कि मेरे हजरत की बात, मेरे इमाम की बात हर्फ आखिर है, लेकिन हमें तो ये नजरिया पढ़ा दिया गया है कि हमारे इमाम की बात बिल्कुल ठीक है, अगर कोई हमारे हजरत की बात, हमारे पीर की बात, वो तो उनसे गलती हो नहीं सकती। जानते हो इसका मतलब क्या होता है? आपने उसको मासूम मान लिया है। अगर उससे गलती नहीं हो सकती, वो ही मोहब्बत का इमाम है, अकीदे का इमाम है, इश्क का इमाम है, तो उससे गलती हो नहीं सकती, वो तो मासूम है। और अगर कोई ऐसा माने बादन नबी, अगर किसी उम्मती को ये माने कि वो मासूम है, उसकी तहरीर से, उसकी बोली से, उसके कलम से गलती हो ही नहीं सकती, वो ये मेरे दोस्त बिल्कुल साफ कुफ्र है। किसी को मासूम मानना गुमराही है, ये कुफ्र है, इनकार है। मेरे भाई जरा सोचे, जरा समझे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के हाल पे रहम करें। अपनी तहरीर में, अपनी तहरीर का जो रूह है, अपने अंदाज का जो तुम्हारा रवैया है, जो रविश है, अगर वो गलत ठहर रही है उलमा के नजदीक, हालांकि आपकी ताबीर सही हो, आपका नजरिया ठीक हो, लेकिन अगर आपके अंदाज में मिस्टेक है, आपकी तहरीर में मिस्टेक है, ये चेंज करना मेरे दोस्तों इत्तेहाद उम्मत के लिए जरूरी है। और सूरत हाल में अपने घरेलू इस्लामी घरेलू माहौल को बेहतर बनाने के लिए
ہمارے لیڈروں کی، ہمارے رہنماؤں کی، ہمارے ائمہ کرام کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کی امت کے ساتھ دنیا کے اندر آج جو ہو رہا ہے، ہماری نااطلاعی کی وجہ سے، ہماری غلط روش کی وجہ سے، یہ سب کی نظروں کے سامنے ہے۔ ہر وادی جل رہی ہے، ہر وادی کے اندر آگ لگی ہے، دنیا کے کونے کونے میں آگ لگی ہے۔ آج ہمیں اس بات کا صدمہ ہے کہ امریکہ میں آگ لگی ہے، فلسطین میں آگ لگی ہے، ہمارے گھر جل رہے ہیں تو ہمیں احساس ہو رہا ہے، ہماری مسجدیں مسمار ہو رہی ہیں تو ہمیں احساس ہو رہا ہے، ہماری مسجدیں منہدم ہو رہی ہیں تو ہمیں احساس ہو رہا ہے۔ لیکن میرے بھائی، ہمیں سب سے بڑا احساس اس بات پر ہونا چاہیے کہ ہمارے سینوں کے اندر جو نفرت کی آگ جل رہی ہے، اپنے نفرت کی آگ کو، اپنے سینے سے نفرت کے وائرس کو نکالو، ساری دنیا کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی، ساری دنیا میں امن ہوگا، سلامتی ہوگی، ساری دنیا خوشیوں کا چمن بنے گی۔ مگر کب بنے گی؟ جب اللہ کی کتاب رسول اعظم کی بات پہ عمل کرو۔ اور یہ ایک دوسرے کی شان میں بکواس کرنے سے بہتر ہے اپنے پیروں کا دفاع کرنے سے بہتر ہے اپنی تحریر کا دفاع کرو، اپنی دلیل کو مضبوط بناؤ، سارا غصہ اپنی دلیل پر نکالو، قرآن کو دیکھو، حدیث کو دیکھو، اس کے بعد میں فیصلہ کرو یار میری روش کہیں میں غلطی کر رہا ہوں جذبات میں، تو مجھے تھوڑا سا چینجنگ، تھوڑا سا قدم پیچھے ہٹانا چاہیے۔ اور میرے بھائی، یہ سبھی کو سمجھنا پڑے گا۔ جتنی گیم یہ اہل سنت، ہماری اہل سنت دنیا کے اندر اہل سنت کا پرچم لہراتا ہے، اور اہل اسلام کو اہل سنت ہی کا نام دیا جاتا ہے۔ لیکن میرے بھائی، آپ ان کی رہنمائی کے لیے ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر بولی غلط ہے، انداز غلط ہے، تو اس کا ہم علاج کریں، اس پر نکھار پیدا کریں۔ ایسا نہیں، بیماری ہے، بیماری کو دور کریں۔ جو بیمار ہے، جو بھی جس طرح کی بیماری ہے، ہماری ذمہ داری بیماری دور کرنا ہے، بیمار کو مارنا نہیں، اس کو کاٹنا نہیں۔ دیکھو، ڈاکٹر مرض کو دور کرنے کے لیے انتھک کوشش کرتا ہے، ہمیں کرنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ اسپتال میں سارے بیماروں کی گردن کاٹ دیں۔ یہ کون سا نظریہ، یہ کون سا دھرم ہے، یہ کون سی سوچ ہے؟ ہماری ذمہ داری بنتی ہے اہل اسلام کے بیچ میں جو یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے، میرے بھائی، یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، ایک دن کے اندر ختم ہو سکتا ہے، سارے معاملے ختم ہو سکتے ہیں، مگر یارہ دکانوں میں تالے لگ جائیں گے، معاملہ یہ خراب ہو جائے گا۔ یہ دکانوں کی زیادہ فکر ہے، اپنے حضرت کی بات، اپنے حضرت کی شان بہت پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی امت کے درد کا احساس نہیں، ان کی جلتی وادیاں ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ہم سے کتنے خفا ہے، اللہ ہم سے کتنا ناراض ہے۔ اللہ کا تو یہ احسان دنیا کے اندر ان کے لیے آیا تھا جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، نبی کے طریقے پر چل رہے ہیں، نبی سے محبت کرنے والے تھے۔ اللہ نے ان کے دلوں کو قریب کر دیا اور ہمارے دل دور ہو گئے، اللہ ناراض ہے، اس کا نبی ہم سے ناراض ہے۔ یہ اگر یہ احسان ہمارے بیچ میں نہیں، ایکتا دل کی قربت ہے اگر ہمارے بیچ میں نہیں، ہم کتنے بھی ملا بنے، کتنی اونچی ٹوپی لگا لے، کیسا جبہ لگا لے، کتنے بڑے لیڈر بن جائے، کتنے بڑے ہمارے لوگ کتنے بھی فالو کرنے والے ہوں، ہمارے ساتھ کتنی بہومت لگی ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا میرے بھائی، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہاں یہ درد محسوس کرنا پڑے گا۔ سب سے بڑی خطرناک آگ جو ہمارے دنیا کے اندر پھیلی ہے وہ نفرت کا وائرس ہے، اس کو کھٹاؤ، اس کو ختم کرو، جب کہانی بنے گی دنیا من کا گہوارہ ہوگا۔